السلام علیکم ٹو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹے وتھ سائیکولوجسٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نفسیاتی طریقہ علاج کی ایک اور قسم ریشنل ایموٹیو بیہیویئر تھراپی کو ڈسکس کریں گے، جسے REBT بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھراپی البرٹ ایلس نے انٹروڈیوس کروائی۔ البرٹ ایلس کا کہنا ہے کہ لوگ انزائٹی، ڈپریشن، اینگر اور گلٹ جیسی مختلف irrational تھاٹس اپنا لیتے ہیں، اور یہ تھاٹس سائیکولوجیکل پرابلمز پیدا کرتی ہیں۔ تمام نارمل افراد بیک وقت سوچنے اور محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ عملی کردار کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ البرٹ ایلس کے مطابق فرد کی تھاٹس اس قدر اہم ہیں کہ وہ نہ صرف بیہیویئر اور ایموشنز کو متاثر کرتی ہیں بلکہ ان کی وجہ بھی بنتی ہیں۔ یعنی جیسی سوچ فرد سوچے گا ویسا ہی وہ بیہیو کرے گا اور ویسے ہی اس کے جذبات ہوں گے۔ اسی طرح بیہیویئر بھی فرد کی تھاٹ اور ایموشنز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ irrational تھاٹس اور فیلنگز سے ایموشنل پرابلمز سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے اس طریقہ علاج میں فرد کی irrational تھاٹس اور irrational بلیوز کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ irrational بلیوز کی وجہ سے جذباتی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے لوگ اشیاء یا واقعات سے پریشان نہیں ہوتے بلکہ ان خیالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں جو ان سے وابستہ کر لیتے ہیں۔ ایلس کا کہنا ہے ہر انسان بنیادی طور پر ریشنل اور irrational بلیوز کا مالک ہوتا ہے۔ جب irrational beliefs کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اور ان میں شدت بھی پیدا ہو جائے تو فرد میں پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایلس کا کہنا ہے عقلی کردار اپنانے والے فرد کی سوچ مؤثر اور تعمیری ہوتی ہے، جبکہ غیر عقلی کردار ناخوشی اور غیر تعمیری پن کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے زندگی کے بہت سے مسائل irrational thoughts کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ irrational thoughts کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی ایبسلیوٹ تھنکنگ ہے۔ ایلس کا کہنا ہے کہ جب فرد سفید یا سیاہ یا یہ یا وہ کا انداز اختیار کرتا ہے تو اس کی سوچ منجمد ہو جاتی ہے۔ اوور جنرلائزیشن، اس میں فرد ایک ہی مشاہدے یا واقعے کے بعد عقیدہ بنا لیتا ہے کہ ہمیشہ یوں ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک گراؤنڈ پر میچ ہار جانے کے بعد یہ سوچ لینا کہ اس گراؤنڈ پر میچ جیتا ہی نہیں جا سکتا۔ کیٹاسٹروفائزنگ، اس سے مراد چھوٹے چھوٹے بے زر واقعات کو تباہ کن سمجھ لینا ہے۔ مثلاً طالب علم اچھا گریڈ نہ لینے پر یہ سوچنے بیٹھ جائے کہ اس کی تعلیمی زندگی تباہ ہوگی یا اب وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ایلس کا خیال ہے کہ لوگوں میں بذات خود اتنی قوت اور وسائل موجود ہوتے ہیں جن کے استعمال سے وہ اپنی irrational تھاٹس کو ریشنل تھاٹس میں تبدیل کر کے صحت مند ہیپیئر لائف گزار سکتے ہیں۔ ایلس نے پریشانیوں اور مسائل کا سبب بننے والے واقعات کو ABC ماڈل کی مدد سے واضح کیا ہے۔ ایلس کا ABC ماڈل ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے A ہے A فور ایکٹیویٹنگ ایونٹس، یعنی اس میں فرد کے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی سچویشن کریٹ ہوتی ہے۔ وہ سچویشن ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہے اور انٹرنل بھی، مثلاً کسی خواہش کا پورا نہ ہونا، امتحان میں ناکامی کا سامنا کرنا یا محبت اور عزت کا نہ ملنا وغیرہ۔ B فور بلیفس، اس سے مراد ایسے خیالات ہیں جو وہ اس واقعات سے متعلق قائم کر لیتا ہے۔ ان خیالات کو فرد عقائد کی حد تک اپنی ذات کا حصہ بنا لیتا ہے۔ یہ خیالات عقلی بھی ہو سکتے ہیں اور غیر عقلی بھی۔ اگر وہ عقلی سوچ کا مالک ہو تو وہ اپنے آپ کو پرسکون اور مطمئن محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے لیے مفید اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ غیر عقلی یعنی irrational تھاٹس رکھتا ہو تو اپنے آپ کو بیکار، کمتر اور منحوس سمجھتا ہے۔ C فور consequences، اگر فرد کی ریشنل تھاٹ ہے تو وہ اپنی ناکامیوں کو بھی مثبت انداز میں ڈیل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر پوزیشن نہ ملنے پر اپنی کمزوری اور دوسروں کی محنت کا اعتراف کرتا ہے یا آئندہ مقابلے کے لیے زیادہ محنت کا عزم کرتا ہے۔ لیکن اگر سوچ irrational ہے تو وہ بدقسمت، منحوس سمجھتا ہے خود کو اور ہمت ہار بیٹھتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں ماہر سائیکولوجسٹ یہ بتاتا ہے کلائنٹ کو کہ A اور C کے درمیان کیا ہے۔ وہ سمجھاتا ہے کلائنٹ کو کہ A اور C کے درمیان B ہے۔
اور وہ بی ہی دراصل فرد کا غیر عقلی اور غیر حقیقی عقیدہ ہے جو مسئلے کی اصل جڑ ہے۔ پرپز آف REBT دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد irrational تھاٹ کو ریشنل میں بدلنا ہے۔ اس مقصد کے لیے پہلے ان خیالات اور احساسات کا پتہ چلایا جاتا ہے جو فرد کے غیر عقلی عقائد کی بنیاد ہیں۔ غیر عقلی کردار کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، منفی پہلو نکالے جاتے ہیں۔ REBT کا مقصد ہی فرد کو اس کی irrational thoughts اور irrational beliefs سے اویئر کروانا اور بتانا ہے کہ یہی اس کی بیماری کی وجہ ہیں۔ irrational thoughts اور irrational beliefs کو ریشنل میں تبدیل کر کے فرد کو سمجھایا جاتا ہے کہ اس کی سوچ، جذبات اور کردار چونکہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اس لیے وہ اپنی سوچ کو حقیقت پسندانہ بنائے اور وہ کسی بھی واقعہ پر حد سے زیادہ جذباتی رد عمل کا اظہار نہ کرے۔ اس سارے عمل کی کامیابی کے لیے کلائنٹ کو کچھ ہوم اسائنمنٹس کرنے کو کہا جاتا ہے اور کچھ بیہیورل ٹیکنیکس بھی اپلائی کی جاتی ہیں جو بیہیویئر میں چینج لانے کے لیے کافی مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسٹے ہیپی۔ اللہ حافظ۔